اس گھر کے مکینوں کا احوال بھی گاؤں کے دوسرے مکینوں سے مختلف نہیں ہے۔ بڑوں کے چہروں پر نا امیدی، حسرت اور بے بسی کے تاثرات چھپائے نہیں چھپتے، اور بچوں کی آنکھوں میں بھی نہ شرارت ہے نہ تازگی۔ قدرتی آفت کی یہ داستان صرف اس گاؤں کی نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اس طرح کے لاتعداد گاؤں اس آفت کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ امداد تو پاکستانی حکومت کو بہت زیادہ ملی، بہت سے ملکوں نے دل کھول کر مدد کی، مگر یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ یہ امداد یہاں تک بھی پہنچی ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علاقوں کے صاحب ثروت لوگ ہر گاؤں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں، گھروں میں چھپائی گئی دولت باہر نکالیں، کیونکہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سیاستدان ہمارے حالات کیوں سنواریں؟ ان کو ہم لوگوں کی نفسیات سے مکمل آگاہی ہے۔ 5 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد اگلے الیکشن کے لیے کچھ پکی بکائی دیگیں اور ایک آدھ دلکش تقریر ان کی جیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اپنے امیدوار کو ووٹ دے کر باقی تمام عرصہ ہم لوگ ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں شخصیت پرستی کے خول سے نکل کر حقیقت کی راہ پر چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہی ہے جس نے آج تک ہمارے معاملات اور حالات سنورنے نہیں دیے۔ جیے بھٹو، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان جیسے فضول نعروں کو اب اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے الیکشن کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ انتہائی شیرین لہجوں میں ہم سے ووٹ مانگیں گے، اور ہم لوگ ایک بار پھر ان کے جال میں پھنس کر اپنا بیڑا غرق کر دیں گے اور اگلے 5 سال تک ان کو کوستے رہیں گے۔ یہ کھیل ایک عرصے سے چل رہا ہے اور نہ جانے کب تک چلتا رہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم، مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ میں تو یہ سوچ کر اپنا کیمرہ لے کر یہاں آیا تھا کہ ان کھیتوں کی خوشحالی ان کے گھروں میں بھی ہوگی، لیکن یہاں ایسا کچھ مجھے دکھائی نہیں دیا، تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ بہرحال آپ کو امید ہے کہ یہ تمام مناظر، بالخصوص یہ کھیتوں کے مناظر، آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ یہاں کی بھی اپنی ایک دنیا ہے۔ یہ جس حال میں بھی رہیں، یہ خود کو خوش رکھتے ہیں۔ ان کو کھلی فضا میسر ہے، کھلی آب و ہوا میسر ہے۔ وہ چیز جو ہمیں پیسوں سے نہیں ملتی، وہ ان کے گھروں میں ہوتی ہے، مثلاً دودھ، دہی، دیسی گھی، مکھن وغیرہ۔ تقریباً 5 بجے میں نے بشیر سے اجازت چاہی۔ اس کا بیٹا مجھے بڑی سڑک تک چھوڑنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ فاصلہ 9 کلومیٹر ہے جو میں آج صبح طے کر چکا ہوں۔ ہلکی ہلکی دھوپ ہے اور ہماری بائک تقریباً 80 کی رفتار سے جا رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یار بائک ہمیشہ 50 کے آس پاس ہی رکھا کرو، کیونکہ بائک کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں وہ سب اوور سپیڈ
ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کھیتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک گھر دور سے بہت خوبصورت اور بڑا طلسماتی منظر پیش کرتا ہے۔ سامنے پانی بھرنے والے نظر آئے۔ پانی بھی یہ ایک نالے سے بھر رہے ہیں، جو نہر کا پانی اس نالے سے گزر رہا ہے، کیونکہ زیر زمین پانی بہت نیچے ہے، جہاں بغیر بھاری مشینوں کے یا کھدائی مطلب بور نہیں ہو سکتا اور پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ درخت کے نیچے خوش گپیوں میں مصروف کچھ بے فکر نوجوان۔ اس علاقے کی زیادہ پیداوار گنے کی ہے، کیونکہ یہاں کا 3-4 شوگر ملیں ہیں جو ان کا گنا خرید لیتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک انکم دیتی ہیں۔ یہاں جو چاول پیدا ہوتا ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیجئے جناب، میری منزل آ گئی۔ سامنے ایک چرواہا بھی اپنے بھیڑوں کو سارا دن گھمانے چرانے کے بعد واپسی کی راہ لے رہا ہے۔ اس کا بیٹا بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گلے کی حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہے۔ بشیر کے بیٹے نے مجھ سے میرے چینل کا نام پوچھا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھیے، یہ ریوڑ کے ساتھ اس کے گلہ بان بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی زمینیں، اتنا چارہ ہونے کے باوجود یہ لوگ صرف ہمارے دیہاتی بھائی گلہ بانی کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ سبزیاں یہ بہت کم اگاتے ہیں، سبزی باہر سے آتی ہے، اور یہ برائلر مرغیوں پہ اکتفا کیوں کرتے ہیں۔ یہ اپنے علاقوں میں اتنی مرغیاں پیدا کر سکتے ہیں، مصری گولڈن مرغیاں، کہ یہ پورے علاقے کو مرغیاں سپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشی حالات بھی سدھار سکتے ہیں۔ اس طرف ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ یہاں سے مجھے تقریباً 20 کلومیٹر جانا پڑے گا، پتہ نہیں کہ گاڑی کوئی ملتی بھی ہے یا کہ نہیں۔ اپنی بائک پہ آ جاتا تو اچھا تھا، پیدل چلنے کا شوق کافی مہنگا پڑا۔